بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی ویڈیو کے اندر ہم نے روزے کی نیت کے متعلق گفتگو کی تھی، تو اس میں ہم نے 3 قسم کے ایسے روزوں کا ذکر کیا تھا کہ جن کی نیت ہم صبح صادق سے پہلے یعنی سحری کے وقت میں کریں گے۔ ان میں ایک روزہ نذر غیر معین کا تھا، اور دوسرا قضا کا، اور تیسرا کفارے کا۔ اب یہ بھی جان لینا ضروری ہے کہ روزے کی قضا کیا ہے، کن حالتوں میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور ٹوٹنے کے بعد کیا ہمیں قضا کرنا ہے یا کفارہ کرنا ہے۔ اس میں سب سے پہلے کچھ ساتھیوں نے سوالات لکھے تھے، میں مناسب سمجھتا ہوں آج کے اس مختصر وقت میں ان سوالات کے جواب دے دیے جائیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ وضو کرتے وقت اگر غلطی کے ساتھ، یعنی معلوم ہو کہ میرا روزہ ہے، لیکن غلطی سے اگر کلی کے دوران اگر پانی حلق کے نیچے اتر جائے تو اس حالت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ اور اگلی آئندہ ویڈیو کے اندر ہم یہ بھی واضح کریں گے کفارہ اور قضا میں فرق کیا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور تیسرا ٹوتھ پیسٹ کرنے کے ساتھ، کیونکہ اس میں زیادہ چانس ہوتے ہیں کہ ٹوتھ پیسٹ کے جو ذرات ہوتے ہیں وہ حلق تک جا پہنچتے ہیں، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ انسان روزے کی حالت میں مسواک کرے، کیونکہ مسواک کی اپنی فضیلت ہے۔ ہر نماز کے ساتھ اس کو مسواک اگر ہم وضو کے دوران کر لیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے مشکات کے اندر ارشاد فرمایا، روایت موجود ہے کہ فرمایا کہ اس کا ثواب بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح تیسرا سوال اور چوتھا سوال یہ ہے، قے آ جانے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ قے بھی 2 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک غیر اختیاری طور پر، یعنی پیٹ کے خرابی کی وجہ سے اگر وہ قے آ جائے تو اس دوران یہ بات یاد رکھیں کہ قے اگر آ جائے تو اس کو آنے دیا جائے، یعنی منہ سے نکال دیا جائے۔ نکالنے کے بعد اگر اس کو واپس لوٹا دیں گے، حلق کے نیچے لے جائیں گے، تو اس حالت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن غیر اختیاری طور پر اگر وہ قے آ جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس میں دوسری بات یہ یاد رکھنے والی ہے کہ قے اگر خود اپنی انگلی حلق کے نیچے لگا کر اگر اپنے اختیار میں ہو، وہ خود قے لے کر آئے، تو اس حالت میں وہ تھوڑی ہو یا زیادہ ہو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور ایک اور سوال ہے، عموماً ساتھی پوچھتے ہیں، دوست پوچھتے ہیں کہ داندوں میں خوراک کے ذرے پھنس جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر سحری کی آپ نے اور نماز کے لیے آئے تو داندوں میں خوراک کے ذرے پھنس جاتے ہیں، یا کوئی چکن کے یا گوشت کے کسی کے بھی، تو یہ بات یاد رکھیں کہ داندوں کے اندر جو چیز پھنسی ہے، آپ کو اتنا علم ہوگا جب آپ زبان سے اس کو نکالیں گے، کم از کم اتنا معلوم ہو جائے گا آپ کو کہ اس کی مقدار کتنی ہے۔ اگر اس چیز کی مقدار جو داندوں سے نکلی ہے اگر چنے کے برابر ہے یا اس سے زائد ہے، تو اس زائد اور یا چنے کے برابر جو چیز نکلی ہے اگر اس کو ہم حلق کے نیچے لے جائیں گے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو بہتر ہے اس کو نکال دیا جائے، یعنی منہ سے باہر نکال دیا جائے۔ اور اگر چنے کے مقدار سے چنے کے کم ہے، تو تھوڑی سی ہے چنے سے، تو اس حالت میں اگر ہم اس کو واپس یعنی حلق کے نیچے بھی لے جائیں تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہاں پر یہ بات بالکل واضح کر دینے کے لیے ہے کہ اگر وہ تھوڑی سی چیز بھی جو داندوں سے نکلی ہے، اگر ہم اس کو زبان سے نکال کر دیکھ کر پھر اس کو حلق کے نیچے لے جائیں گے، چاہے وہ چنے سے بھی چھوٹی ہو، کہ داندوں سے اکثر خون نکلنے سے یہ بھی ایک عذر سامنے آتا ہے کہ اس دوران روزے کی یعنی قضا ہوگی یا کفارہ ہوگا، یا کس حالت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ داندوں سے جب خون نکلے تو اس بات کا خیال کریں، اگر خون تھوک پر غالب ہو، یعنی اگر اس کو باہر ڈالیں تو پتہ چل جائے کہ تھوک سے غالب ہے، یعنی خون کی سرخی غالب ہے، اور دوسرا خون کا اگر آپ کو ذائقہ حلق میں محسوس ہو تو اس حالت میں بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس پر روزے کی قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ احتلام کی صورت میں اگر کوئی سویا ہوا ہو اور اس کو احتلام ہو جائے تو اس حالت میں روزہ نہیں ٹوٹتا، نہ ہی اس پر قضا ہوگی نہ ہی کفارہ ہوگا۔ اور دوسرا مسئلہ، خواتین کو جو ایام خاص یعنی مینسز آتے ہیں اس حالت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کی قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ یہاں پر ایک اور مسئلے کی وضاحت کرتا چلا جاؤں کہ اگر کسی عورت نے دن میں روزہ توڑ لیا اور اسی دن اس کو ڈیٹ آ گئی،
تو اس حالت میں اس کے روزے کی قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ حالانکہ آپ اتنی بات جانتے ہیں کہ روزے کو توڑ دینے سے، جان بوجھ پر توڑ دینے سے قضا بھی ہوتی ہے، کفارہ بھی ہوتا ہے۔ لیکن اگر کسی عورت کو ڈیٹ آ جائے اسی دن جس دن اس نے روزہ توڑا تھا، تو اس حالت میں صرف قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔